السلام علیکم. آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے کہ مہر کیا ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے اکثر بات کی ہے کہ مہر مقرر کیسے کیا جاتا ہے. مہر بیوی کا حق ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہو کہ مہر ہوتا کیا ہے. یہاں پہ ہم مہر کی تعریف، مہر کی اقسام، مہر مثل، مہر رواجی، مہر، جتنے بھی مہر کی چیزیں، جتنے بھی مہر کے بارے میں لوازمات ہیں، اس کی جتنے بھی اسپیکٹس ہیں، ان سب پہ بات کریں گے. مہر دراصل وہ رقم ہوتی ہے یا جائیداد یا مالی فائدہ ہوتا ہے جو ایک بیوی معاہدہ نکاح کے عوض، یعنی معاہدہ نکاح کرنے کے بعد اپنے شوہر سے پانے کی شرعی طور پر مستحق ہو جاتی ہے. مہر سے مراد مال کے ہیں. ایک صحیح اس کی سمپل ورڈز میں ہے کہ مہر سے مراد مال ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 24 میں، یعنی محرمات کے علاوہ تمام عورتیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے مال کے عوض ان کے حاصل کرنے کی خواہش کرو. محرمات کا مطلب ہے وہ عورتیں جو آپ پر محرم ہیں. لیکن مہر معاہدہ بیع کی طرح زر نقد کی صورت میں معاوضہ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شرعی طور پر اس کا حکم زوجہ کی حرمت اور توقیر کے لیے دیا گیا ہے. اس لیے اگر مہر کی رقم کا تعین بوقت نکاح نہ ہو تب بھی شوہر کو مثل مہر یعنی پراپر ہر صورت میں دینا ہوتا ہے، حتیٰ کہ فریقین نے باہمی طور پہ یہ اقرار ہی کیوں نہ کر لیا ہو کہ نکاح کے سبب کوئی مہر نہ ہوگا، تب بھی مہر لازم ہوگا اور شرط ختم ہو جائے گی. مقدار کے لحاظ سے مہر کی دو اقسام ہیں. ایک مہر مقررہ جسے اسپیسیفائڈ ڈاور کہتے ہیں، اور ایک ہے مہر مثل یا رواجی مہر جسے پراپر اور کسٹمری ڈاور کہتے ہیں. مہر مقررہ، جس پہ ہم پہلے بات کریں گے، اسپیسیفائڈ ڈاور. مہر مقررہ اس مہر کو کہتے ہیں جو معاہدہ نکاح کے وقت یا اس کے بعد فریقین نے باہمی رضامندی سے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے مقرر کیا ہو. مہر کی کم از کم مقدار احناف کے نزدیک 10 درہم یعنی تقریباً 3.5 تولے چاندی یا اس کے برابر قیمت کی کوئی چیز ہے. آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاندی کس قدر اس کے ریٹ اپ ہوتے جا رہے ہیں. اسی حساب سے جو آج کے دور کے چاندی کا ریٹ ہے، اسی حساب سے 3.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کی کوئی چیز ہے. شریعت نے زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار کے یا حد کا کوئی تعین نہ کیا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ جتنا مرضی رکھ سکتے ہیں. یہ کم سے کم میں نے بتائی ہے. اگر کوئی شخص 10 درہم سے کم مہر مقرر کرتا ہے اور اس پر بھی وہ عورت بھی رضامند ہو جاتی ہے جس سے نکاح کیا جا رہا ہے، تب بھی 10 درہم مہر لازماً دینا ہوگا، کیونکہ شرعی حکم 10 درہم کا ہی ہے، جس کی تصدیق امام مالک رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں کی ہے. اور یہ کراچی محل صفحہ 229 میں موطا امام محمد صاحب کی جو کتاب ہے اس میں درج ہے. مہر کا تعین جو بوقت نکاح نابالغ ناکے کے والی نے کیا ہو، اس کی ادائیگی کی ذمہ داری ولی پر نہیں بلکہ ناکے پر ہوگی. اور لیکن اہل تشیع کے نزدیک جب ناکے نابالغ ہو اور کوئی ذریعہ آمدن بھی نہ ہو تو ادائیگی مہر ولی پر ہوگی. یعنی اس میں ہم یہ بتا دوں کہ اگر شوہر نابالغ ہو تو اس کی مہر کی ادائیگی اس کے ولی پر ہوگی جس نے نکاح کروایا. اب ہم بات کرتے ہیں مہر مثل یا رواجی مہر پر، جس کو پراپر یا اور کسٹمری ڈاور بھی کہا جاتا ہے. اگر مہر معاہدہ نکاح کے وقت مہر کی رقم کا تعین نہ کیا گیا ہو، حتیٰ کہ یہ معاہدہ ہی کیوں نہ ہوا ہو کہ کوئی مہر ادا نہ کیا جائے گا، تب بھی زوجہ مہر مثل کی حقدار ہوگی. مہر مثل کے تعین کے لیے زوجہ کے باپ کی رشتہ دار عورتوں کے مہر کو دیکھا جائے گا، یعنی مثلاً سگی بہنوں، چچا زاد بہنوں اور پھوپھیوں وغیرہ کا مہر. لیکن اس مہر کے تعین کے لیے نہ صرف عورت کی عمر، صلاحیت، کردار اور حسن جمال کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، بلکہ اگر عورت میں کوئی ذاتی اوصاف بھی ہوں تو ان کو بھی زیر غور لایا جائے گا، مثلاً عورت کا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا وغیرہ. اس میں ایک بات یہ میں کلیئر کر دوں کہ ہر انسان کو ہمارے دین اسلام میں اسی کے حساب سے ٹریٹ کرنے کا حکم دیا گیا. اس میں یہ چیز بھی مہر مقرر کرتے ہوئے بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ عورت کا اس میں اور کون سے اوصاف ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نکاح شعار یا بٹا سٹا کی شادیوں میں. عرب سے قبل اسلام میں یہ رواج تھا کہ پاکستان کے چند خاندانوں میں یہ اب بھی رواج قائم ہے کہ نکاح میں ایک عورت کے مہر کے عوض خاندان کی کسی دوسری عورت کو منکوحہ کے مرد رشتہ داروں کے نکاح میں دیے جانے کا اقرار کیا جائے. شرعاً ایسے نکاح کو منع کیا گیا، لیکن اگر ایسا کیا گیا تو دونوں عورتوں کے مثل مہر کی حقدار ہوں گی، یعنی دونوں عورتوں کا برابر، اور جو اس وقت خاندان کی عورتوں کا مہر ہوگا وہ رکھا جائے گا. شیعہ فقہ کے مطابق مہر مثل کی زیادہ سے زیادہ رقم 500 درہم ہونا چاہیے، اور یہ بیلی کتاب جلد 2 صفحہ 71 پہ درج ہے. اور
10 درہم برابر ہیں 3.5 تو یا 4 تولے چاندی کے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مہر کی 2 اقسام پر، جس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس پہ ایک پروگرام کروں گی۔ ایک ہے مہر معجل پرومپٹ ڈاور، اور دوسری ہے مہر معجل۔ اس میں ایک میں جسے ڈیفرڈ ڈاور کہتے ہیں، مہر معجل جس میں عین جیم لام آتا ہے، میم عین جیم لام، اسے پرومپٹ ڈاور کہا جاتا ہے۔ مہر معجل اس مہر کو کہتے ہیں جو تعلقات زوجیت قائم ہونے سے قبل ادا کر دیا جائے یا عند الطلب قابل ادا ہو۔ عام طور پر مہر کی رقم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، مگر یہ ضروری نہیں۔ بہرحال فوری طور پر ادا ہونے والے کل زر رقم یا مہر کی رقم کو کہ اس جز کو مہر معجل کہا جاتا ہے۔ مہر کی ادائیگی اس قدر اہم ہے کہ اگر شوہر باوجود طلب کرنے کہ بیوی کو ادا نہ کرے تو بیوی شوہر کے ساتھ رہنے یا کسی بھی قسم کے ازدواجی تعلق کا موقع دینے سے انکار کر سکتی ہے۔ اور اگر شوہر حقوق ادائے زناشویی کا دعویٰ کرتا ہے، یعنی طلب زوجہ کا دعویٰ کرتا ہے، تو بھی عدالت اس وقت تک برخلاف زوجہ بیوی کے خلاف دعویٰ ڈگری نہیں کر سکتی جب تک کہ مہر معجل یا عند الطلب کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں مہر معجل کی، جسے میم واو جیم لام آتا ہے۔ وہ مہر ہے جس کی ادائیگی کے لیے کوئی مدت فریقین نے مقرر کی ہو، تو اس مدت کے گزرنے کے بعد یہ مہر واجب الادا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مدت مقرر نہ کی گئی ہو تو یہ مہر طلاق یا زوجین میں سے کسی ایک کے فوت ہونے پر قابل ادا ہوگا۔ کل مہر، زر مہر یا اس کا جز جس طرح ادائیگی کے مہر کا معاہدہ ہو، بعد میں ادا ہونے والے مہر مہر معجل کہلاتا ہے۔ اسے مؤخر بھی کہا جا سکتا ہے۔ جب نکاح کے وقت مہر کی رقم کا تعین تو کر دیا گیا ہو، لیکن یہ تعین نہ ہو کہ کس قدر مہر کا جز معجل ہے اور کس قدر غیر معجل، یعنی کس قدر معجل ہے اور کس طرح معجل، یا سارا کا سارا مہر معجل ہے یا معجل ہے، تو ایسی صورت میں اہل سنت اور اہل تشیع کی رائے میں اختلاف ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک ایسا کل مہر معجل سمجھا جائے گا، اور حنفی فقہ کے نزدیک چند کی رائے یہ ہے کہ نصف مہر معجل اور نصف معجل سمجھا جائے گا، یعنی آدھا مہر جو ہے وہ پرومپٹ ڈاور ہوگا اور آدھا مہر جو ہے وہ ڈیفرڈ ڈاور ہوگا۔ یعنی میں اس میں دونوں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ دونوں ایک جیسے ساؤنڈ کرتے ہیں، مہر معجل اور مہر معجل، تو اس لیے میں اس میں انگلش کی بھی اس کی ٹرمز ڈال رہی ہوں۔ اب اس کے بعد ہے کہ اگر مہر کے بارے میں یا معجل کے بارے میں کوئی صراحت نہ ہو، یعنی واضح طور پہ نہ لکھا ہو، تو پورا مہر معجل قرار پائے گا۔ پاکستان میں اسی نظریہ کو بذریعہ پاکستان آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 10 کے ذریعے اپنایا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ مہر کی رقم میں کمی یا بیشی یا معافی کروانا۔ بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کل مہر کو معاف کر دے یا اس میں کمی کر دے، مگر زر مہر یعنی مہر کی رقم کی معافی یا کمی جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر ہونی چاہیے، یعنی بیوی اپنی مرضی اور خوشی سے کرے۔ اگر بیوی مرض الموت میں مبتلا ہو اور اس صورت میں مہر میں کمی کر دے تو یہ جائز نہ ہوگا۔ یا بعض خاندانوں میں بیوی کے انتقال کے بعد بیوی کو یا بیوہ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ زر مہر معاف کر دے ورنہ شوہر اس قرضے کے سبب جنت سے محروم رہے گا۔ یہ معافی بھی آزادانہ نہیں ہے۔ جب عورت محض مرد کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لیے مہر میں کمی کر دے تو یہ صورت آزادانہ رضامندی کی نہ ہوگی۔ شوہر کو بھی اس امر کا اختیار ہے کہ وہ مہر کی مقررہ تعداد میں اضافہ کر دے۔ یعنی آج کل سب سے پہلے اسے کہتے ہیں جیسے بھائی اپنا حق بخشواتے ہیں، اسی طرح شوہر حضرات بھی اپنا مہر بخشوا لیتے ہیں۔ زبردستی کیا گیا کوئی بھی کام جو ہے اس میں اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اس طرح کا مہر میں معافی نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ مہر کن صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی وجہ آتی ہے خلوت صحیحہ یعنی ویلڈ ریٹائرمنٹ، یا پھر اس کے بعد حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد، یا زوجین میں سے کسی بھی کی موت ہونے کے بعد۔ شیعہ فقہ کے مطابق خلوت صحیحہ سے مراد سے مہر واجب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے حقوق زوجیت ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، یا زوجین میں سے کسی ایک کی موت واقع ہو گئی ہو۔ پاکستان میں بھی مہر کے واجب ہونے کی صورت یہ ہے کہ زوجہ بلا ازدواجی تعلق قائم کیے گئے اگر اس کو طلاق دے دی جائے تو نصف مہر شوہر پر واجب ہوگا، لیکن اگر شوہر ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو زوجہ کل زر مہر وصول کرنے کی حقدار ہوگی۔ اب اس کے بعد ہے کہ خلوت صحیحہ یعنی ویلڈ ریٹائرمنٹ کیا ہوتا ہے۔ خلوت صحیحہ کے لغوی معنی تنہائی کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں خلوت صحیحہ سے مراد زوجین کا کسی ایسی جگہ پر تنہا جمع ہونا ہے جہاں کوئی شرعی، اخلاقی یا جسمانی جو ہے ان کے درمیان حائل نہ ہو اور وہ تنہائی ان کو بالکل کمپلیٹ تنہائی ملے۔
اہل سنت کے نزدیک خلوت سسیہ مجامت کی ایک قائم مقام ہے، لیکن اہل تشیع کے نزدیک ایسا نہیں۔ اہل سنت بھی نکاح فاسد میں مہر کی ادائیگی کے لیے حقوق زوجیت ادا کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے کہ ورثہ پر حق مہر کی ذمہ داری، یعنی لائبلٹی آف لیگل ہیئرز فار ڈوور ڈیبٹ، یعنی یہ مہر جو ہے اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو یہ ورثہ پر ادھار ہے، جو شوہر پر ادھار ہے جو کہ ورثہ کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور وراثت کی تقسیم میں سب سے پہلے بیوی کا مہر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ مہر کی ادائیگی سے قبل اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو مہر کی ادائیگی شوہر کی جائیداد سے ہوتی ہے، جس طرح دوسرا قرضوں کا بار یا ذمہ داری متوفی شوہر کے جائیداد پر ہوتی ہے، کیونکہ مہر بھی ایک قسم کا ڈیبٹ یعنی ادھار ہے، اس لیے ہر وارث اپنے حصے کی نسبت سے مہر کے ادا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر متوفی شوہر کی جائیداد پر زوجہ کا قبضہ بلا جبر، دھوکہ اور فریب ہو تو اس پر قبضہ رکھ سکتی ہے، اور اس صورت میں اگر کوئی وارث ترکے سے اپنا حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے حصے کی نسبت مہر ادا کر کے حق کی وراثت حاصل کر سکتا ہے۔ بیوہ کا شوہر کی جائیداد پر قبضہ محدود اور وقتی ہوتا ہے، اسے اصطلاحی الفاظ میں محدود مالکہ یعنی لمیٹڈ آنر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوہ کو مقبوضہ جائیداد اور شوہر کو کسی طرح منتقل کرنے کا حق نہیں ہوتا، یعنی وہ بے، ہبہ، وصیت، وقف، رہن وغیرہ نہیں کر سکتی، مگر وہ اپنے شرعی حصے کو منتقل کرنے کی مجاز ہے۔ جب مہر ادا ہو جائے تو وہ اسے جائیداد کے قبضے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اگر باوجود قبضہ جائیداد مہر ادا نہ ہو تو بیوہ وصولی مہر کے لیے ورثہ پر عدالت مجاز میں دعویٰ بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح کے مزید ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔